السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 16 اپریل کی کال لے کر. تو جناب پہلی سلائیڈ میں ہم البرٹ آئنسٹائن صاحب کی بات ریپیٹ کر رہے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگر ہم روزانہ کسی بات کو بار بار اگر ہیمر کریں تو کچھ باتیں ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے. کل سے سبق لو، آج میں رہنا سیکھو، کل کی امید رکھو، اہم بات یہ ہے کہ سوال کرنا بند نہ کرو. تو میں اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ اپنے ماضی سے سبق لینا چاہیے اور اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے. اور آج میں رہنا سیکھو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ ریسورس ہے یا موجودہ اپرچونٹیز ہیں ان کو اویل کرنے کی ایبلٹی کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور کل کی امید رکھو، اس کا مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپٹمسٹک رہنا چاہیے اور فیوچر کے لیے اچھی پلاننگ کرنی چاہیے. اور آبویسلی آخر میں جو سوال کرنا بند نہ کرو، اس سے مطلب ان کا یقیناً یہ ہے کہ اپنے جو انفارمیشن اور علم ہے اس کی تگودود کو جاری رکھنا چاہیے. تو بڑا اچھا میسیج ہے، آئی لو اٹ. تو میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کر رہا ہوں. چلتے ہیں جناب اپنی ریپ اپ سلائڈ پہ، بلیو اٹ اور ناٹ. تو آج کا سیشن تو بڑا ہی شاندار تھا. بے شک ہمارا دیا ہوا امیڈیٹ ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوا 70,769، بٹ کوئی پریشانی کی بات پھر بھی نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ نے بڑا اچھا سروائیو کیا. آج 70,238 اور 188 کو پورا دن آنر کیا. بے شک 69,914 کا لو بنا ہے، مگر یہ لو وہ لو نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اس کو، میں نے دائرے کی شکل میں ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ ایک شارپ موو ہے جو فوری طور پہ ریکور بھی ہوئی ہے. اور پھر پورا دن اس کی کوشش یہی رہی کہ 70,200 کو مینٹین رکھے اور اس نے کیا. اگر آپ آغاز سے بھی دیکھیں تو مارکیٹ کا آغاز بھی 70,219 کے پاس کہیں تھا. تو اوور آل ایسا ہی چلتا رہا. اور مڈ ڈے کال میں نے آپ کو کہا تھا، یہی بات کہی تھی کہ اگر آپ 2 بجے تک کامیاب ہو جائیں 70,200 کے اوپر رہنے میں. اچھا، آج کی مڈ ڈے کال بھی آپ کو 11 بجے دے دی تھی میں نے، یعنی کہ اس ڈپ کے فوراً بعد، جب ڈپ کے بعد ریکور ہو رہی تھی اس وقت میں نے آپ کو مڈ ڈے کال دی تھی. اور ارلی مڈ ڈے کال کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ کوئی جلدی میں فیصلے نہ کریں. تو 70,200 کے اوپر اگر مارکیٹ رہی تو ہم اچھی کلوزنگ دیکھ پائیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا، ہم نے 70,608 کا ہائی بھی بنا لیا. جو پری اوپن ہائی کو ہم نے توڑ دیا. صبح جو ہائی لگا تھا وہ 70,504 کا تھا میرے خیال میں، تو اس سے 100 پوائنٹ ہم مزید اوپر بھی گئے. اور پھر کلوزنگ بھی ہماری 70,544-45 پہ ہو گئی، 230 پوائنٹ کا اضافہ. آج کی مارکیٹ میں جو سب میں اچھی بات مجھے نظر آتی ہے وہ مارکیٹ میں والیوم کا اضافہ ہے، زبردست. کیونکہ یہ اس لیے مجھے یہ بات بہت پازیٹیو نظر آتی ہے کہ صبح میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ والیوم کوئی بہت اٹریکٹیو نہیں ہے جس طریقے کے مارکیٹ 70,000 پہ ٹریڈ ہو رہی ہے. اور پچھلے دن صبح میں نے میرے خیال میں 6-7 بجے آپ کو ایک وہ بھی اپڈیٹ کیا تھا، والیوم پیٹرن پورا منتھ وائز پیٹرن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں کیا پیٹرن رہا، پھر جنوری، فروری، مارچ اور اپریل کا کیا پیٹرن اس وقت ہے. تو جو والیوم کی کمی تھی وہ والیوم کی کمی میں کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے. اس میں جو انکریزنگ والیوم ہے، حالانکہ آخری اشرے میں والیوم نہیں ہوتے، مگر ہم نے عید سے پہلے آخری دنوں میں بھی والیوم کو بڑھتا ہوا دیکھا. تو آج والیوم آخری سیشن یعنی کہ 9 اپریل سے 16.63% مزید بڑھ گئے. آج کے والیوم 25,57,00,000 تھے، جو کہ بہت اچھے والیوم ہے کمپیریٹیولی جس طرح والیوم کم ہوئے تھے. تو لہٰذا انکریزنگ والیوم جو ہے وہ بڑی نئے ٹریڈر کے لیے یا جو لوگ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے لیے کافی ٹیمپٹنگ ہے، ایکسائٹنگ ہے. اور انفیکٹ مجھے تو صبح کی کریکٹیو ویو بھی بہت اچھی لگی کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس نے کافی سارے اسٹاکس کو ایڈجسٹمنٹ کا موقع دیا اور کچھ فریش اسٹاکس نے پھر اس کے بعد پرفارم بھی کیا. اور دن میں جب آپ لوگوں کو واٹس ایپ گروپ پہ کیا ہے وہ
ٹریلنگ اسٹاپ لاس اور ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہوتا رہا ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو نوٹس کیا ہوگا. چلیں، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، اور اس میں جو یلو فونٹ میں لیول ہیں وہ یقیناً اسٹرانگر لیول ہے. اور پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے، مجھے اب مارکیٹ بہت اچھی لگ رہی ہے. مطلب جو پہلے ایک عید کی چھٹیوں میں جیسے مارکیٹ بند ہوئی تھی، تو اس بات کے بہت قوی چانسز تھے کہ مارکیٹ شاید تھوڑی سی کریکشن لے سکتی ہے، مطلب لمیٹڈ ایگزاسشن لے سکتی ہے. وہ لمیٹڈ ایگزاسشن کو آج وائپ آف کیا ہے آج کے سیشن نے، کہ اس کے چانسز کم ہو گئے. اب اگر کل مارکیٹ 70,645 660 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو پھر ہم اپنے ہی ریکارڈ کو بریک کریں گے اور 71,000 کو انشاءاللہ ٹیسٹ کر لیں گے. اگر کل ایسا ہوتا ہے تو شاید ہم کل ہی 71,000 کو ٹیسٹ کر لیں. ضروری یہ ہے کہ 70,645 660 کے اوپر مارکیٹ رہے. اور بلز کو کرنا کیا ہے کہ 70,660 کے پاس والیومز کو جنریٹ کرنا ہے، رکنا ہے وہاں پر. جس طرح آج صبح ہم نے دیکھا تھا شروع میں والیوم کم تھے، پھر بعد میں جب وہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، ڈپ آئی ہے، پھر اس کے بعد سے والیوم بڑھنا شروع ہوئے. تو سم ٹائم یہ جو کریکٹیو ویوز ہوتی ہیں یہ بڑی کارآمد ہوتی ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کریکشن از اے ہیلدیئر سائن فار اے ٹرینڈ. اٹ از آلویز اے ہیلدیئر سائن. تو بہرحال اس کے بعد پھر ہم نے والیوم اچھے بڑھتے ہوئے بھی دیکھے، اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اینڈ میں 25 کروڑ کا والیوم ہو گیا. تو اسی طرح کل بھی اگر 70,660 کے پاس جا کے والیوم اچھے ہوتے ہیں تو پھر 71,000 کی طرف ہم انشاءاللہ تعالیٰ جا سکتے ہیں. تو مجھے کوئی بھی ایگزاسٹنگ تھریڈ تو نظر نہیں آتے کہ ایگزاسٹنگ تھریڈ بالکل سامنے ہوں، ایسا نظر نہیں آتا. چھوٹی موٹی 100-200 پوائنٹ تو مارکیٹ کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. 70,000 کی مارکیٹ ہے تو 200 پوائنٹ کی کیا اہمیت ہے. جو مارکیٹ میں ایک جو امیڈیٹ سپورٹنگ ایریا ہے وہ 70,255 سے 150 کا ہے. یہ 100 پوائنٹ کا سپورٹنگ ایریا ہے. بس مارکیٹ اس کو آنر کرتی رہے تو سب اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹل گوئنگ اپ، اور 71,000 اس کے نیچے جائے تو مسئلہ ہے. مگر آپ لوگ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے اسٹاک کو مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھ جائیں. آپ اگر مومنٹم ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ نے لازمی ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرنی ہے اور نکلیں. ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی ملے گی، پریشانی کی کیا بات ہے. اور جب تک یہ ایریا 70,255 150 کا سیکیور ہے، بلز کسی بھی ٹائم ایک اچھی ریکوری لے سکتے ہیں. ہاں، اس کے نیچے اگر انڈیکس روکا تو پھر ہم ایگزاسشن کی امید کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ کال سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی. دعا کروں گا کہ آپ لوگ صحت مند رہیں، کامیاب رہیں، اچھی ٹریڈنگ کریں. اگر آپ لوگ کسی بھی حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ لوگ ضرور سوال کیجئے. اور ہمارے جو کمنٹ باکس ہے یوٹیوب میں جا کے کمنٹ کیجئے تاکہ ہم آپ کے کوئی آرا ہے تو اس کو بھی سمجھ سکیں اور آپ کا جواب دے سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.